الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، کل تک کے درس میں آپ کے سامنے سود کے تعلق سے، ربا کے تعلق سے مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں جو آج موجودہ زمانے میں رائج ہیں اس کے تعلق سے گفتگو آئی تھی۔ اب ہم اس کے بعد ایک دوسرے سورے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معانی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا کیا معنی ہے۔ پھر آپ وہی سوال ہے کہ جب معنی ہم نہیں جانتے ہیں تو پھر نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ قرآن مجید کے نزول کا دو مقصد ہے، ایک تو اس کے مطابق عمل کریں، اور ایک یہ کہ وہ آیت اللہ کی طرف سے اتری ہے اس بات کے اوپر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم ہے، یعنی اپنے امر سے، اپنے حکم سے پوری دنیا کو قائم کیے ہوا ہے۔ پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پہ وارد ہوئی ہے۔ ایک آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک دوسری یہاں پہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ کہتے ہیں کہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کرے تو اللہ رب العالمین اس کے سوال کو کبھی، اس کے دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، تو وہ اسم اعظم یہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ کہتے ہیں کہ تمام اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی آیت کو اس میں اعظم کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا۔ ویسے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں یہ سب کے سب اس میں اعظم ہیں۔ اس کے ذریعے سے اگر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اور اس کا بیان اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آیا باطل گیا، باطل جانے کے لیے ہی آیا تھا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ رب العالمین ہے جو رحم مادر میں، یعنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے ویسی شکل بناتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے وہ شکل اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر تخلیق میں کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو جب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پیدا جو بھی دنیا کے اندر ہوا اس تمام کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا دنیا کے بڑے سے بڑے ولی کیوں نہ ہو، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ اسی پروسیس سے آیا ہے، اور اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے، جیسی شکل چاہتا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، نیک ہے کہ نیک نہیں ہے، برا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ویسی تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر ایک انسان کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ پھر کوئی عبادت کے لائق
نہیں ہے۔ جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو روزی دے رہا ہے، جس نے کتاب کو نازل کیا، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خوارج کا تذکرہ کیا۔ خوارج یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں سے دلیل پکڑ کر کے، غلط دلیل پکڑ کر کے مسلمانوں کو کے اوپر ان آیتوں کو فٹ کرتے ہیں جو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ دنیا کے اندر بدعت کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کے بدعت کے اوپر دلیل ہے یا نہیں ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے بھی دلیل دیتے ہیں، لیکن ان کی دلیل کی حیثیت دلیل کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ متشابہات سے دلیل پکڑتے ہیں۔ متشابہات کیا ہے؟ قرآن مجید کا وہ پارٹ ہے جس کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور جس کے پیچھے پڑھنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ کہا کہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دنیا کے اندر فتنہ اور فساد چاہتے ہیں یا اپنی واہ واہی کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کو غور سے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا جس کا نام تھا ذی الخویسرہ التمیمی، آیا، اس نے سامنے کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے، عدل کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دنیا میں عدل نہیں کروں گا، میں انصاف نہیں کروں گا، تو میرے علاوہ کون انصاف کرے گا؟ دنیا میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا میں ہوں، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا، کون انصاف کرے گا؟ یہ کہہ کر کے وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہ، چھوڑ دو اس کو، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ، اس شخص کے پیٹ سے اللہ رب العالمین ایسی نسل کو پیدا کرے گا جو دین سے ویسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید کے معانی سے، قرآن مجید کے مطلب سے، قرآن مجید کے مفہوم سے ان کو کوئی بھی مطلب نہیں ہوگا۔ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے سے قرآن مجید نہیں اترے گا۔ ان کی ایک نشانی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوں گے، ایک قوم پیدا ہوگی، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ تلاوت کریں گے وہ قرآن مجید کی، نمازیں پڑھیں گے، لیکن دین اسلام ان کے حلق کے پاس ہی ہوگا، حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ان کا ایمان ان کے زبان کے حد تک محدود ہوگا، دل کے اندر ان کا ایمان پیوست نہیں ہوگا۔ تو یہ خوارج کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ہر آدمی کو ہدایت کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر دے، ہمارے دل کو ایسا مت کر دے کہ وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے لگے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب تو نے میرے دل کو ہدایت دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ہر وقت ہدایت کے اوپر قائم رہنے کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں اور اپنے رکوع میں سب سے زیادہ جو دعا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کا دل اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا اللہ رب العالمین اس کو گھماتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا پھیرتا ہے۔ تو آدمی کو ہدایت کے بعد ضلالت سے، کجروی سے، ٹیڑھا پن سے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اے اللہ جب تو نے مجھ کو ہدایت دے دیا ہے
تو ہدایت دینے کے بعد دوبارہ گمراہی کے اندر ہم کو مت ڈال۔ اس کے بعد میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ بدر میں کفار ایک طرف ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے مومنوں کے ساتھ کہ جب مسلمانوں نے کافروں کو دیکھا تو کافروں کی تعداد مسلمانوں کے سامنے کم نظر آئی، اور جب کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمانوں کی تعداد کافروں کو کم نظر آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ میدان میں اترے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جو دینا تھا وہ دے دیا، یعنی کافروں کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو، آپ بازار گئے جہاں یہودی جمع تھے، آپ نے ان کو خطاب کیا اور کہا کہ اے یہودیو، اے وہ لوگ جو اب تک اسلام قبول نہ کیے ہو، تم لوگوں کو اب چاہیے کہ اب تم دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ورنہ تم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین سے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا، یہ دیکھا نہیں دیکھا؟ تو یہودیوں نے پلٹ کر جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے مکہ والوں کو ہرا دیا ہے تو آپ خوش ہو رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو تلوار چلانا نہیں جانتے تھے، آپ کا سابقہ ہم سے نہیں پڑا ہے، ہم لڑاکو لوگ ہیں، اگر ہم سے لڑیے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑائی کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے، سَتُغْلَبُونَ، تم سے بھی اگر لڑائی ہوگی تو اللہ رب العالمین کے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم کو بھی مغلوب کر دے گا، تم کو بھی ہرا دے گا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور جس طرح سے ابو جہل کو اور دوسرے مشرکین کے سرداروں کو اللہ رب العالمین نے جہنم بھیجا ہے، اسی طرح سے تم بھی جہنم بھیجے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت عاجز نہیں کر سکتی۔ هو الذی یصورکم، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ رب العالمین کے پاس، اس کے علم کے پاس دنیا میں کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آدمی تنہائی میں ہے یا لوگوں کے سامنے ہے، محفل میں ہے، مجلس میں ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ مجلس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نیک رہتے ہیں، چلو دوسرا دیکھ رہا ہے، دوسرا تیسرا دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہم تنہائی اختیار کرتے ہیں تو ہماری یہ نیکی پھر باقی نہیں رہتی۔ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوگی، تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی نیکی، لے کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہوا کی طرح اڑا دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ رب العالمین ہوا کی طرح اڑا دے گا؟ کہا قوم، یہ وہ لوگ ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ، جب تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ مجلس میں رہتے ہیں تو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اکیلے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ تو آسمان میں اور نہ زمین میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، غور کیجئے گا، کوئی پتا درخت سے گرتا ہے الا یعلمها، مگر اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ علم دیکھیے اللہ رب العالمین کا وسیع علم، دنیا میں کتنے درخت ہیں، تصور کیجئے، درخت سے کوئی بھی پتا گرتا ہے تو اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پتا چھوڑ دیجئے، ولا حبۃ، ایک دانہ چاول کا، دھان کا ایک دانہ، گیہوں کا ایک دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکی میں چھپا دیجئے،
ولا رطب ولا یابس، سوکھی جگہ پہ یا گیلی جگہ پہ، الا فی کتاب مبین، اللہ رب العالمین کے سامنے کتاب ہے، واضح کتاب ہے، اس کے اندر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے علم کا مراقبہ ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ سے ہم اوجھل نہیں ہیں، تو وہ آدمی گناہ کرنے سے رک جائے گا، گناہ کرنے سے باز آ جائے گا۔ اس لیے بندوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی نگرانی کی کیفیت کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ عام جگہوں پر جہاں پر یہ کیمرے لگے ہوئے نہیں ہیں، وہاں آدمی جیسا چاہتا ہے ویسا رہتا ہے، لیکن اگر دیکھ لیتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیمرہ جس کو ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اس پر یقین ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں، لکھنے والے جو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، جو ہمارے گناہوں کو، ہمارے نیکیوں کو 24 گھنٹہ قلم بند کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کھاتے کو، کتاب کو لا کر کے ہماری نگاہ کے سامنے کھول دے گا اور کہے گا اقرا کتابک، پڑھو اس کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت بندہ جو اپنی کتاب کو دیکھے گا کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، سب کے سب اس کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر وہ جو کچھ کیا کرتا تھا، ساری کی ساری چیزوں کو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا پائے گا، موجود پائے گا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا کی اس رنگینی سے خبردار کیا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کو مزین کر دیا ہے، شہوات کی چیزیں، شبہات کی چیزیں، گناہ کی چیزوں کو دنیا کے اندر مزین کر دیا۔ کن کن چیزوں میں؟ من النساء، سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ عورتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے اوپر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ انہی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب من دنیاکم، دنیا، تمہارے دنیا میں سے دو چیزیں مجھے پسند ہیں، نمبر ایک النساء، عورتیں، اور دوسرے نمبر پہ الطیب، خوشبو، یہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے حدیث سنیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا سب کا پورا ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین پونجی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ میرے بھائیوں، عورت یہ ندی کے دو کناروں کے سامان ہے، اگر استعمال اس کا یا عورت نیک ملی، بہتر ملی، تو آدمی کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، فارغ البال ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی عورت چڑچڑی مل گئی، سمجھ میں آ رہی بات، تو آدمی جیتے جی پل پل موت کا گھونٹ پیتا ہے، اور دنیا اس کی اجیرن ہو جاتی ہے، دنیا اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست نہیں ہے مگر تین چیزوں میں، غور سے سمجھیے حدیث کو، تین چیزوں میں نحوست ہے۔ کس میں؟ کس میں؟ نمبر ایک عورت میں، نمبر دو گھوڑے میں، اور نمبر تین گھر میں، نمبر تین گھر میں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ چیزیں خود سے منحوس ہیں؟ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی نے شادی کی، عورت اس کو بری مل گئی، پھوہڑ مل گئی، بات بات پہ جھگڑا کرنے والی مل گئی، صبح شام لڑنے والی مل گئی، اگر یہ معاملہ ہے تو اس کی زندگی عذاب ہے۔ دنیا کے اندر وہ جہنم کو دیکھے گا، صبح و شام اگر اپنے گھر میں جائے گا تو اس کو سکون کی کیفیت حاصل
نہیں ہوگی۔ دوسری، گھر کے بارے میں کہا، گھر ہے آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن پڑوسی اس کے برے مل گئے، ہر وقت گالی گلوچ، لڑنا جھگڑنا، یا اسی طریقے سے گھر ہے، گھر ہوادار نہیں ہے، رہنے کے لیے اس میں اطمینان اور سکون نہیں ہے، تو یہ گھر آپ کو سوٹ نہیں کیا۔ سوٹ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھر آپ کے لیے اچھا اور مناسب نہیں ہوا۔ اسی طرح سے تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا، ایک گھوڑا ہے سیدھا ہے، وہ پیٹھ کے اوپر اپنے مالک کو بیٹھنے دیتا ہے، لے کر کے جاتا ہے، مالک کی بات کو مانتا ہے، وہ گھوڑا بہتر ہے۔ لیکن ایک گھوڑا ہے جو اڑیل ہے، پیٹھ کے اوپر مالک بیٹھتا ہے تو اچھل کر کے اس کو نیچے گرا دیتا ہے، پٹک دیتا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا ہے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے سویٹیبل نہیں ہوا۔ یہ تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، عورت انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتی ہے اور کس طرح سے اس کی خواہشات کو پوری کرنے کے چکر میں آدمی نہ تو بارش سمجھتا ہے نہ پتھر سمجھتا ہے، نہ دل کے چلچلاتے ہوئے دھوپ کو دیکھتا ہے اور نہ رات کی تاریکی کو دیکھتا ہے۔ لیکن اگر یہی عورت کا استعمال آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے کرے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے کرے، تو دنیا کی بہتر چیزوں میں سے کوئی اور چیز اس سے بہتر ہو نہیں سکتی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، لوگو یہ عورتیں تمہارے لیے شہوات کی چیزیں ہیں، اس کا اچھا استعمال اگر کرتے ہو تو دنیا تمہاری بہتر بنے گی۔ اب عورتوں کے انتخاب کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گائیڈ لائن ہے وہ دیکھیے۔ آج ہم کیسا انتخاب کرتے ہیں؟ ہم انتخاب کرتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلی چیز جو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی والا مالدار ہونا، پہلی چیز۔ اگر مالدار نہیں ہے، لڑکی لاکھ خوبصورت کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو، تہذیب و تمدن والی کیوں نہ ہو، پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، اگر باپ اس کا غریب ہے تو کوئی اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ حدیث سنیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتیں چار چیزوں کے اوپر بیاہی جاتی ہیں، تنکح المرأۃ لاربع، چار چیزوں کے اوپر عورتوں کی شادی کی جاتی ہے، لمالہا، اس کے مالداری کو دیکھ کر کے، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر کے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، ولدینہا، اور سب سے آخر میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاصفر بذات الدین، دین والا کامیاب ہوا، دین دیکھنے والا کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ تربت یداک، اور یہ تین چیزوں کو اختیار کرنے والا شخص اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں مٹی لگی، کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوا، وہ زیرو ہو گیا۔ اب آج ہم اپنے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں دیکھیں کہ ہم کیسا انتخاب کرتے ہیں، کس طرح سے انتخاب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، عورتوں کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا پڑھانا، اس کا لکھانا، بچوں کے طرف تو اپنے ماں باپ توجہ دیتے ہیں کہ لڑکے کو ہم پڑھائیں گے، لڑکے کو لکھائیں گے، لڑکے کو سب کچھ کریں گے، کیونکہ آگے چل کر کے یہ ہمارا سہارا ہونے والا ہے۔ لیکن لڑکی کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے، لڑکی معاشرے کا نصف حصہ ہے، اگر اس کو درست کر دیا جائے تو باقی کا جو نصف حصہ ہے وہ خود بخود درست ہو جائے گا، کیونکہ آگے چل کر کے یہ کسی کی بہو بنے گی، آگے چل کے کسی کی بیٹی بنے گی، کسی کے گھر کی عزت بنے گی، آگے چل کے یہ ماں بنے گی، اور پھر اس کے کوکھ سے جو بچے پرورش پائیں گے، اگر یہ تربیت یافتہ ہوگی تو اپنے بچوں کو تربیت دے گی، اپنے بچوں کو سکھائے گی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لیکن اگر ہم نے معاشرے کے اس آدھے حصے کو جاہل کر دیا یا آدھے حصے کو برباد کر دیا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تباہی ہوگی، معاشرے میں، سماج اور سوسائٹی میں کے اندر بربادی ہوگی۔ ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے اندر مال ہے، دولت ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس، اگر مان لیجئے بینک سے آپ کو پیسہ نکال کر کے آنے کی ضرورت پڑی تو کیسے لے کر کے آئیے گا بھائی؟ ہاتھ میں لے کے ایسا گھماتے ہوئے آئیے گا نوٹ کی گڈی کو؟ ہاں، ادھر بھی نہیں رکھیے گا، کہیں کوئی ہاتھ مارے تو لے جائے۔ یہاں ہاتھ مار کے ادھر ایک جیب نظر آئے گی اندر میں، وہاں رکھ کے
خوب اطمینان کر لے گا کہ ہاں صحیح سے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. یہ مال تو یہ آنی ہے، یہ جانی ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہم اندرونی جیب کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہماری دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اس کو منہ کھول کر کے، سر کھول کر کے سڑک کے اوپر گھومنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس دولت کا کسی کو اندازہ ہے؟ بولیے بھائی، ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تمام دولتوں میں سب سے بہترین دولت ایک نیک عورت ہے. اس کو ضائع ہونے کے لیے، اس کو برباد ہونے کے لیے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں باہر، اس کی خبر گیری نہیں کرتے، اس کے پردے کا انتظام نہ کرتے، افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر. ایک واقعہ یاد آیا، علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب. بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس زمانے میں. ملکہ بھوپال سے ان کا نکاح ہوا. بھوپال کی جو ملکہ تھی اس سے نکاح ہوا ان کا. یہ خود بھی نواب تھے. تو ملکہ بھوپال اس وقت چہرہ کھول کر کے رہتی تھی، گھومتی تھی، چلتی تھی. تو ایک مرتبہ کسی فتویٰ پوچھنے والا کوئی شخص آیا مولانا کے پاس اور پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ سوال تو بڑا اچھا تم نے پوچھا ہے، لیکن اس کا جواب یہاں نہیں دوں گا. کل جب پالکی ہم لوگوں کے نکلے گی تو بیچ سڑک پہ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے تم ہم سے یہ سوال کرنا. تو بھوپال میں وہ ملکہ کے ساتھ نکلتے تھے، ان کی بھی بگھی ہوتی تھی، ملکہ کی بھی بگھی ہوتی تھی، اور وہ لوگ نکل کر کے جاتے تھے. ٹھیک یہ لوگ نکل کر جا رہے تھے اور وہ فتویٰ پوچھنے والا راستے میں کھڑا تھا. کہا مولانا رکیے رکیے. گاڑی روکی گئی دونوں کی. پوچھا اس نے کہ مولانا دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کس کو دیوس کہتے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا کہ جس کی بیوی منہ کھول کر کے بیٹھی ہو اور اس کو اگر شرم نہ آتی ہو تو وہ ہے دیوس. وہ ہے دیوس. کہ بیوی ملکہ بھوپال کے اوپر جب یہ بات گری تو اسی وقت اس نے گھونگھٹ اپنا تال لیا، گھونگھٹ اپنا لپیٹ لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہا یہ عورتوں کے تعلق سے یہ معاملہ تھا. یہ واقعہ برسبیل تذکرہ یاد آ گیا تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، بیان کر دیا. کہا زینا للناس حب الشہوات، شہوات کی ان چیزوں کو اجاگر کر دیا گیا. اسی عورت کو اگر صحیح تعلیم و تربیت دی جائے میرے بھائیوں تو یہ ہمارے لیے جنت جانے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بہذہ البنات، دنیا کے اندر جو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، فأدبہن، اور ان کی اچھی ادب دی، اچھا ادب سکھایا، اچھا علم سکھایا، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی و بیاہ کر دیا، قیامت کے دن وہ اور ہم جنت میں بالکل اس طرح سے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، بچیوں کے باپ کے درمیان اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اس کو حاصل ہوگی. چنانچہ میرے بھائیوں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیے. اللہ رب العالمین نے جو امانت دیا ہے اس امانت کی حفاظت کیجیے، اس کے ضائع ہونے سے، اس کے برباد ہونے سے بچائیے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بال بچے. آدمی کے گمراہی کا دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بال بچے ہوتے ہیں. ان کے خواہشات کو، ان کے جائز اور ناجائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے؟ ڈکیتی کرتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کا مرڈر کرتے ہیں، جان لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بال بچوں کو پال سکیں، بال بچوں کو رکھ سکیں. والبنین، یہ بال بچے یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ فتنے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم، لوگوں تمہارے لیے تمہارا مال، و اولادکم، تمہارے یہ بال بچے فتنہ ہیں، ان سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو اطاعت کے راستے کے لیے استعمال کرو،
بھلائی کے راستے کے لیے استعمال کرو، اللہ رب العالمین کے بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کرو، ان کے جائز ضرورتوں کو پوری کرو، ناجائز ضرورتوں کے پیچھے مت پڑو۔ اگر یہ لوگ اپنی خواہشات بتاتے ہیں، اور اسی لیے غور کیجئے گا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے، کہا کہ کسی بھی آدمی کو، غور سے سنیے، کسی بھی آدمی کو اپنی بیوی کو اپنی کمائی نہیں بتانی چاہیے، کوئی بھی آدمی۔ بڑا غضب کا نقطہ دیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہا نہیں بولنی چاہیے۔ پوچھا کیوں نہیں بولیں گے، آخر بیوی ہے ہماری؟ کہا سنو، اگر تمہاری کمائی کم ہوگی تو وہ تمہاری عزت نہیں کرے گی، اور اگر زیادہ ہوگی تو اس کے مطالبات بڑھ جائیں گے، اس کے خواہشات بڑھ جائیں گے، اس کے ضروریات بڑھ جائیں گے، اس کو پورا کرتے کرتے تم پریشان ہو جاؤ گے۔ مت بتاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال کو اپنے بے وقوف لوگوں کے حوالے مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بے وقوف سے مراد یہاں بیویاں ہیں، مت دو ان کو، اپنے پاس رکھو، اور اللہ نے تم کو خرچ کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، تم ان کے اوپر ان کے ضرورت کے مطابق ان کو خرچ کرو۔ اسی طریقے سے بال بچے ہیں، جتنا ضرورت ہوتا ہے اتنے ضرورت کے حساب سے ان کو خرچ کرو۔ اسی طرح سے بچے فتنے کیسے ہوتے ہیں دیکھ لیجئے۔ آدمی اپنے بچے کے لیے کبھی کبھی مجبوری میں وہ کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے جو کام اس کو نہیں ہے، وہ کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اگر اس کے اندر ہم لے کر کے گئے تو بات خواہ مخواہ کے لمبی ہوگی۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، قناطیر المقنطرہ مانے خزانہ، بینک بیلنس، پیسہ، اس کے پیچھے پڑ کر کے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا اگر اس کو ایک وادی، ایک میدان بھر کر کے سونا چاندی دے دیا جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک وادی اور مل جاتی مجھ کو، ایک اور مل جاتی مجھ کو، ایک اور حاصل ہو جاتی مجھ کو۔ لاسٹ میں اخیر میں یہ چلا جائے گا قبر میں، اور قبر کی مٹی ہی اس کی پیٹ بھر سکتی ہے، دوسری چیز اس کو بھر نہیں سکتی۔ یہ معاملہ ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، مال و دولت کو اکٹھا کر رہے ہیں، کہاں سے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں تمہارے اوپر ایک زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء، آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، من این اخذ المال، مال وہ کہاں سے لے رہا ہے، امن الحلال امن الحرام، یا تو حلال طریقے سے لے رہا ہے یا حرام طریقے سے لے رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ بس میرا بینک بیلنس ہونا چاہیے، آج 1 لاکھ ہے، کل 2 لاکھ ہونا چاہیے، پرسوں 3 لاکھ ہونا چاہیے، پرسوں 50 لاکھ ہونا چاہیے، بس اسی کی پرواہ اس کو رہے گی، اس کے بعد اس کی پرواہ اس کو دوسرے چیزوں کی نہیں رہے گی۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل، سونا اور چاندی، ذهب اور فضہ مانے سونا چاندی، والخیل المسومہ، خیل مسومہ کہتے ہیں برانڈڈ گھوڑے۔ آج برانڈڈ گھوڑے تو نہیں ہیں، برانڈڈ کار ہے، برانڈڈ گاڑیاں ہیں۔ دیکھیے یہ آیتیں کس طرح سے ہماری سماج اور سوسائٹی کے اوپر پوری فٹ ہوتی ہے۔ میری حیثیت ہے کہ ہم 50,000 روپے کی گاڑی چڑھیں مثال کے طور پہ، لیکن سماج اور سوسائٹی میں اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے دوستوں کے سامنے شیخی بگاڑنے کے لیے غلط طریقے استعمال کر کے، سودی کاروبار کر کے، ناجائز طریقے استعمال کر کے ہم مرسیڈیز گاڑی خرید رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر بیٹھیں، سماج اور سوسائٹی کے اوپر میری عزت بڑھی رہے۔ آج گھوڑے تو نہیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہماری کاریں ضرور ہیں، ہماری مرسیڈیز ضرور ہیں۔ اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے، آپ استعمال کیجئے، ایک نہیں 100 گاڑی استعمال کیجئے، لیکن
جائز طریقے سے کیجیے، اپنے مال میں زکوٰۃ نکالیے، پیسہ نکالیے، جائز طریقے سے آپ کروڑ پتی بنیے، اللہ رب العالمین آپ کو منع نہیں کرتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعریف کی ہے، کہا المومن القوی، جو طاقتور مومن ہے، خیر من المومن الضعیف، اس مومن سے بہتر ہے جو کمزور ہے۔ یہاں کمزور ہر چیز کے معنی میں ہے، طاقت سے کمزور، پیسے سے کمزور، روپیہ سے کمزور، اس سے بہتر وہ مومن ہے جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو۔ لیکن مال اور دولت کو کمانے کے لیے اسلام نے ہم کو چھوٹ نہیں دیا ہے، مال اور دولت کو کمانے کے لیے ہمارے لیے راستے کھولے نہیں گئے ہیں کہ جیسا چاہے ویسا، جس طرح سے چاہے ویسا اپنی مرضی سے ہم مال کو حاصل کریں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے بہتر چیز کا تذکرہ کیا۔ وہ بہتر چیز کیا ہے انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ رب العالمین جو مصیبتوں میں ہیں رب العالمین ان کے مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس مہلک وبا سے محفوظ کر دے، اے اللہ رب العالمین تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، رب العالمین تو حکم فرما دے یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم اپنی تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے ذریعے سے اے اللہ یہ عذاب ہم پر آیا ہے، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے اٹھا لے، اے اللہ ہم کو گناہوں سے معاف فرما دے، اے اللہ رمضان المبارک کے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اے اللہ رب العالمین باقی کے جو دن بچے ہیں اے اللہ اسی طرح سے عبادت کرنے، اسی طرح سے تراویح پڑھنے، اسی طرح سے دروس سننے، اسی طرح سے مسجد کو آباد کرنے، اے اللہ رب العالمین اس کا تو مہلت سب کو عطا کر دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں سے راضی ہو جا، اے اللہ جنت الفردوس میں ہمارا مقام بنا دے، اے اللہ رمضان کی ان راتوں میں تو جن خوش نصیب لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے گا اے اللہ رب العالمین ان لوگوں میں ہم لوگوں کا شمار کر لے، اے اللہ ہمارے ناموں کو ان لوگوں میں رکھ لے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی دوسرا در ہم کو پتہ نہیں، اے اللہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ ہم کو پتہ نہیں، اور تو اپنے دروازے سے بھکاریوں کو اے اللہ واپس نہیں کرتا، اے اللہ ہم محتاج ہیں، بھکاری ہیں، اے اللہ ہم کو تو واپس مت کر، ہماری جھولیوں کو بھر دے، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔